اور اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ بھی کافر ہی تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو ان دونوں نے رسول اللہ کی ان منہ بولی بیٹیاں یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی تھی۔ مزید لکھتے ہیں کہ مگر ان کے باوجود پہلا داماد ہونے کے قبل از بعثت کے صاحبان شرف میں بھی اب تک شمار نہیں کیا گیا، تو یہاں کسی جوہر ذاتی کے بغیر اس نسبت کو کس بنا پر سرمایہ افتخار سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ اس رشتے کی اہمیت کے متعلق یہ کوئی سند ہے اور نہ ہی اس ماحول میں اس کی طرف کوئی توجہ پائی جاتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ اس اہم ترین عظمت کے مالک شخصیت اور ان میں کوئی معاملہ دائر تھا۔ پھر یہ منتخب ہو کر یہ شرف پا گئے، یا یہ کہ دونوں بیٹیوں کو تاریخ و حدیث و سیر میں کسی کردار کی شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رشتہ کو خاص اہمیت دے کر ان کے لیے ترہ امتیاز قرار دیا جائے۔ اگر قبل بعثت عتبہ اور عتیبہ سے اس کا بیاہ جانا یعنی رقیہ اور ام کلثوم کا بیاہ جانا اس بنا پر صحیح سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ عقد کی حرمت کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی صحت عقد کے لیے صرف ظاہری اسلام کی شرط تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے اقرار شہادتین بھی کیا اور بظاہر ایمان بھی لائے تھے، لہٰذا اس عقد کو صرف ظاہر اسلام کی دلیل تو قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی امتیاز کو اس کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی کہاں مسلم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں، جبکہ ایک طبقہ ان کے صلب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے انکار کرتا ہے، اور وہ انہیں حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ کی اولاد یا ان کے پہلے شوہر کی اولاد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ابو القاسم الکوفی تحریر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عقد کیا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد حالہ کا انتقال ہو گیا، اور اس نے 2 لڑکیاں چھوڑی، ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام رقیہ، اور ان دونوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں پرورش پائی، اور ان کی تربیت کی، اور اسلام سے قبل یہ دستور تھا کہ اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی کسی کی گود میں پرورش پاتا تھا تو اسے اسی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، یعنی یہ دونوں بچیاں جو تھیں یہ رسول اللہ کی طرف منسوب ہوئی ہیں، ان کی صلبی بیٹیاں نہیں ہیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حابلہ عقد میں آنے سے پہلے ابی حالہ بن مالک کی زوجیت میں تھی، جس سے ایک لڑکا ہند اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی، اور ابی حالہ سے قبل عتیق ابن عائد کے عقد میں تھی، جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی 2 لڑکیاں عقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے پہلے موجود تھیں، جو حسب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیٹیاں کہلائیں گی، اور وہ جن سے بھی بیاہی جائیں گی وہ پیغمبر کی داماد ہی کہلائیں گے، لیکن دامادی کی حیثیت وہی ہوگی جو ان لڑکیوں کی بیٹی ہونے کی ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے محفل افتخار میں